ملاقات کے وقت بل ڈال لینے کی عادت ہماری جماعت میں ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت جتنی ہماری جماعت میں ہے شاید کسی میں ہو. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم عقیدے کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اپنی بد اخلاقی کی سزا پانے کے بعد یہ بات مولوی آپ کو نہیں بتاتے. عقیدے کی صحت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ضرور جنت پہ جائیں گے، لیکن اس وقت ہم جس اخلاقیات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یقین مانیے بریلویوں کے پاس اتنا اخلاق، اتنی مٹھاس، اور ان کے تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی ہیں. میٹھے میٹھے مدنی بھائی، کریلا تو ان میں ایک بھی نہیں ہے، سارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی. وہ اگر جنت سے محروم رہیں گے نا، اخلاق کی وجہ سے نہیں، اپنے عقائد کی وجہ سے. اگر آپ لوگ اپنا عقیدہ ان کو دے دیں اور اخلاق انہی کے پاس رہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اور اگر ان کا اخلاق ہم لے لیں اور ہمارا عقیدہ ہمارے پاس رہے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن اس کی فکر کرے گا کون؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ بھی ہیں. وہ انڈیا کا اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ ایک بابا کسی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز ہو گئی، امام چلا گیا، لوگ چلے گئے، وہ پہلی صف میں. یہ ہر مسجد میں ایک دو بابے ایسے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہاں بھی ہوں گے. اور وہ اتنے تلخ ہوتے ہیں، اتنے کہ آدمی ان سے ڈرتے بات بھی نہیں کرتا. اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک اہل حدیث لڑکا وہاں سے گزرا، اور اس نے اپنا چشمہ اتار کے ایسے اپنے آگے زمین پہ رکھا ہوا تھا بابے نے. وہ جو لڑکا گزرا وہاں سے تو اس نے نیچے دھیان نہیں کیا زمین پہ، اس کے پاؤں کا ٹھڈا لگا اور چشمہ اڑ کے اٹک کے آگے جا پڑا. وہ لڑکا بھاگ کے گیا، چشمے کو اٹھایا، قمیض کے دامن سے اس کے شیشے کو صاف کیا، اور بابا کے پاس آیا اور آ کر کے کہا، بابا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے نیچے دیکھا نہیں تھا. اب جب اس نے اس طرح کی بات کی تو بابا بھی تھوڑا بیٹھا ہو گیا. اس نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہے، غلطی میری ہے کہ میں نے اسے نیچے زمین پہ رکھا ہوا تھا. وہ لڑکا جانے لگا، بابے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا، بیٹا یہاں کیا نئے آئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں میں پرانا ہوں. کیا حنفی ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں پہلے حنفی تھا، لیکن 3 مہینے سے الحمدللہ اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا، بیٹا ہاں میں یہی تو حیران تھا، یہ اصل میں تیرے اندر ابھی تک پرانے جراثیم باقی ہیں. تیرے اندر ابھی تک پرانے جراثیم باقی ہیں. یہ جو تو اتنا مٹھاس دکھا رہا ہے نا، اپنی غلطی بھی مان رہا ہے
اور اگر خاندانی اہل حدیث ہونا تو وہ چشمہ اٹھا کے دینا تو دور کی بات ہے، وہ کہے گا یہ چشمے رکھنے کی جگہ ہے، یہاں رکھتے ہیں چشمہ؟ چشمہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ زمین پہ رکھتے ہیں؟ اس رویے کو تبدیل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ ملاقات کر کے جاتا نا، وہ دوبارہ خواہش کرتا کہ کاش میں دوبارہ ملوں۔ یعنی آپ سے وہ اتنا متاثر ہوا ہوتا، آپ نے اسے اتنا پیار دیا ہوتا کہ وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا۔ اور جو کوئی ہم سے کبھی مل کے جاتا ہے نا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتا ہے، توبہ توبہ توبہ، وہابیوں سے تو اللہ بچائے، کبھی وہ زندگی میں ملنے کی خواہش نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک بوڑھی خاتون سامنے کھڑی ہے، اس کے پاس کپڑے کی ایک گٹھڑی ہے، اس میں کچھ سامان ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں پا رہی۔ آپ اس کے پاس آئے، پوچھا اماں کیا بات ہے؟ بیٹا یہ گٹھڑی مجھے